باب اغتسال الصائم وبل ابن عمر صوبا فألقي عليه وهو صائم إلى آخر الحدیث صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و محترم سامعین حضرات، یہ باب ہے کہ آیا روزہ دار گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے غسل کر سکتا ہے یا نہیں، اس بارے میں یہ باب ہے۔ اور پہلی حدیث پاک کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ کے لیے کپڑے کو تر کیا جاتا اور آپ کے اوپر ڈالا جاتا اور آپ روزے کی حالت میں ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب گرمی کا احساس ہوتا تو کپڑا تر کر کے، کپڑا بھگو کے آپ کے جسد اطہر کے اوپر ڈالا جاتا تاکہ آپ گرمی کی شدت سے محفوظ رہیں۔ خیر، اس دور حاضر میں تو ان کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، اے سی وغیرہ یا اس قسم کی چیزیں میسر ہیں۔ اگر غربا ہیں کوئی جن کے پاس یہ سہولیات میسر نہیں ہیں تو ایسے لوگ پھر کپڑوں سے کام لیتے ہیں، کپڑوں کو تر کر لیتے ہیں یا پھر بمائے کپڑوں کے غسل کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر چند منٹ یا پھر چند گھنٹے وہ جو ہے وہ گرمی کی شدت سے محفوظ رہتے ہیں۔ لہٰذا ایسا کرنا یہ شریعت مطہرہ کے خلاف نہیں ہے بلکہ شریعت مطہرہ کے عین موافق ہے۔ اور اس حوالے سے عمدۃ القاری شرح بخاری نے ایک حدیث بھی نقل کی ہے کہ سرکار دو جہاں وسلم جب مقام عرج پہ پہنچے تو اس وقت سرکار دو جہاں وسلم کو روزہ تھا اور گرمی کی بھی شدت تھی، تو سرکار دو جہاں وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ پانی لاؤ۔ سرکار کی بارگاہ میں پانی لایا گیا تو سرکار کے اوپر وہ پانی ڈالا گیا۔ دوسری بات میں آتا ہے کہ سرکار دو جہاں وسلم نے اس کپڑے کو تر کیا اس پانی سے اور پھر اپنے جسد اطہر کے اوپر رکھا، اور پھر اس طرح گرمی کی شدت سے جو ہے وہ آپ محفوظ رہے بحالت روزہ، یعنی روزے کی حالت میں۔ اور اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ اس سے جو اگلی تعلیقاً حدیث روایت کی انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھ لیتا ہے اس کے بعد اس کے دانتوں میں جو ہے وہ روٹی کے ذرات یا اس کے علاوہ کوئی اور چیز پھنس جاتی ہے، بعض اوقات بعض لوگوں کے دانتوں میں خلا ہوتا ہے، اس خلا میں اگر روٹی کے ٹکڑے ہیں یا اس کے علاوہ کوئی سالن کے ہیں یا کوئی اور چیز ہے، فرماتے ہیں کہ اس کی مقدار انہوں نے بیان کی ہے کہ اگر وہ چنے کے برابر ہوں تو پھر ان کو نہ نگلا جائے، ان کو دانتوں سے نکال کر باہر پھینکا جائے۔ اگر وہ چنے سے کم ہیں تو اگر کوئی شخص ان کو نگل لیتا ہے، حلق سے نیچے چلے جاتے ہیں، تو اس میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے، اس کے روزے میں کوئی خلل یا روزے میں کوئی فساد نہیں لازم آتا۔ لیکن بہرحال اس کے لیے بھی بہتر یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کو باہر ہی پھینک دے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اگر کوئی بندہ اس کو اندر لے بھی جاتا ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اور پھر اس سے آگے فرماتے ہیں ابن مسعود سے، فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے روزہ رکھا ہوا ہے تو اگر وہ تیل لگانا چاہتا ہے تو فرماتے ہیں کہ فَلْيُسْبِ دَهِينًا، وہ بندہ تیل بھی لگا سکتا ہے۔ شریعت مطہرہ نے یہ بھی اس کو بندے کو اجازت دے رکھی ہے، لیکن کان کے اندر یا ناک کے اندر یا آنکھ کے اندر ایسی دوائی مت ڈالیں جو کہ پانی کی شکل میں ہو۔ سرما ڈالا جا سکتا ہے آنکھوں میں بحالت روزہ، لیکن لیکوڈ چیزیں جو ہیں یعنی جو پانی کی شکل میں ہوتی ہیں ایسی چیزیں انسان نہ ناک میں ڈالے، نہ ہی کان میں ڈالے اور نہ ہی آنکھ میں ڈالے، چونکہ ان تینوں چیزوں کا کنیکشن جو ہے وہ دماغ سے ہوتا ہے یا پھر معدے سے ہوتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ براہ راست وہ چیزیں معدے میں نہ چلی جائیں۔ دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو قرآن و حدیث کی صحیح فہم عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔